تو ہمارے یہ خدشات ہیں کہ کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے، سڑکیں بند کی جا سکتی ہیں، نیٹ ورک وغیرہ بند کیے جا سکتے ہیں، ہمارے جو ہے لیڈران کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، وان تقسیم کر دیا گیا ہے۔ جب بھی ہم پشتون یا بلوچ قوم یا ان کے رہنما کوشش کرتے ہیں کہ ایسی گیدرنگ ہو، کوئی جلسہ ہو جہاں پہ ہم پورے اپنی قوم کو یکجا کر کے ہم آواز بن کے اپنے جو ہے حقوق کے لیے لڑیں، تو اس سے جو ہے ریاست کو کافی مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ساتھ نہ ہو پائے۔ حالانکہ جیسے آپ نے کہا یا میں نے خود کہا کہ ان جلسوں میں کوئی بھی ایسی غیر قانونی یا غیر آئینی چیز نہیں ہوتی جو حکومت کو ایک جواز فراہم کرے کہ آپ ان کو روکیں، چاہے ان کی لوٹ مار کی جائے۔ اور یہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، پورا بلوچستان دنیا میں ایک جو ہے امیر خطہ ہے، لیکن بدقسمتی سے چاہے بلوچ ہو چاہے پشتون ہو، دو ٹائم کے جو ہے روٹی کے لیے ترسے ہوئے ہیں اس وقت۔ اور جو لوٹ مار جاری ہے اور جس میں شدت لائی گئی ہے، جس میں تیزی لائی گئی ہے، اس کو جو ہے اور تیز کرنے کے لیے، دنیا کی نظروں سے چھپانے کے لیے پھر پشتون اور بلوچ جو ہے قومیں ہیں ان پہ جو ہے ظلم کیا جاتا ہے، ان پہ تشدد کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہم نے دیکھا ہے اس سلسلے میں کئی ایسے بے گناہ لوگ ہیں جن کو لاپتہ کیا جاتا ہے، جن کو قتل کیا جاتا ہے۔ مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو وسائل کی لوٹ مار ہے اس کو چھپانے کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں BYC کی رہنما بےبرگ بلوچ۔ اسے جانتے ہیں کہ 25 جنوری کو آپ لوگوں نے دان بندین میں جو جلسہ منعقد کیا ہے جو بلوچ نسل کشی کے دن ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے اور یہ دن آپ لوگوں نے کیوں منائی؟ بڑی مہربانی بےبرگ بلوچ وقت دینے کا۔ شکریہ۔ اس میں 25 جنوری کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ دال بندن میں ہوگا۔ بلوچ نسل کشی کے یادگاری کے دن پہ منایا جا رہا ہے۔ 25 جنوری اس لیے منتخب کیا گیا ہے کہ 25 جنوری کو توتک جو ضلع خضدار کا ایریا ہے اس میں ریاستی ایک کیمپ جو ہے توتک میں لگایا گیا تھا۔ جب وہ خالی کیا گیا وہاں سے تو اس کے بعد جو مقامی لوگ تھے یا چروائے وغیرہ جب وہ گئے، جو بقایا جات تھے، انہوں نے وہاں دیکھا کہ کچھ ہڈیاں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں۔ تو جب لوگ وہاں گئے اپنی مدد آپ کھدائی کی تو سینکڑوں جو ہیں لاشیں یا ان لاشوں کے جو بقایا جات تھے وہ پڑے ہوئے تھے۔ تو ہمیں اس چیز کا خدشہ نہیں بلکہ ہمیں یقین ہے یہ وہ بلوچ فرزند ہے جن کو سالوں سال لاپتہ کیا گیا، پھر ان کو جو ہے اذیتیں دی گئی اور بعد میں ان کو ٹارچر کر کے مخص شدہ لاشیں جو ہیں وہ ایک اجتماعی قبرستان کے طور پہ دفنا دیے گئے تاکہ لوگوں کو اس بارے میں کچھ پتہ نہ چلے۔ تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ 25 جنوری اس لیے ہم نے جو ہے منتخب کیا ہے۔ کیا لگتا ہے ریاست پاکستان جو 25 جنوری دال بندین میں آپ لوگوں نے آپ کی BYC کی سربراہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ نے جو جلسہ منعقد کیا ہے، ریاست پاکستان کیا اس جلسے کے لیے رکاوٹیں بنائیں گے یا نہیں؟ جی دیکھیں، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں ایک تسلسل چل رہا ہے کہ انسانی حقوق کی جو پامالیاں پاکستان بالخصوص بلوچستان میں جس طرح پچھلے 1 سال میں جاری ہے اور اس میں تیزی لائی گئی ہے، تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جو ہے ریاست و حکومت تو بالکل بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ حالانکہ آئین کے مطابق، پاکستان کے آئین اور آئین کی جو فریم ورک ہے اس کے مطابق BYC جو ہے کام کر رہی ہے۔ ایک پرامن جلسہ ہے یا جب بھی ہم ایک پرامن احتجاجی ریلی نکالتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس ریلی میں بھی رکاوٹیں کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے FIRs ہمارے دوستوں پہ کیے جاتے ہیں اور ممبرز کو، کارکنوں کو جو ہے ہراساں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو جب سے ہم نے یہ اعلان کیا ہے مختلف جگہ پہ ہم جو ہے موبلائزیشن ریلیز نکال رہے ہیں، تو اس سلسلے میں میں خود جب مستنگ گیا تو مستنگ میں نیٹ ورک وغیرہ ڈیٹا بند کر دیا گیا، کلات میں گیا، کلات میں نیٹ ورک اور ڈیٹا بند کر دیا گیا، مختلف رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی۔ تو ہمیں یہ خدشہ ہے کہ پاکستان یا ریاست پاکستان یا اس کے جو ادارے ہیں وہ روکنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ ہماری عوام کڑی ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہمارا ایک پرامن جلسہ ہے جو آئین کے مطابق کسی بھی جو ہے طبقے کا، کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے شخص کا آئین پاکستان یہ جو ہے عبوری اس کو آئینی جو ہے اختیار دیتا ہے۔ تو اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ہم بالکل اپنا حق جو ہے حق حاصل کریں گے، اور یہ جو ہمارا جلسہ ہے یہ انشاءاللہ 25 جنوری کو دال بند میں ہم کریں گے۔ جو بلوچستان کا جو CM ہے، کیا لگتا ہے وہ آپ کو اس چیز میں سپورٹ دیں گے یا نہیں؟
نہیں، بدقسمتی سے اس طرح کا کوئی بھی سپورٹ نہیں. حالانکہ بلوچ ہیں وہ بھی ان کو بھی جس طرح بلوچستان میں باقی مظلوم ہیں یا ہمیں باقی لوگوں کا جو ہے مظلوموں کا درد ہے اس کو بھی وہ درد ہونا چاہیے تھا. لیکن بدقسمتی سے ان کا موقف جو ریاستی ایک بیانیہ بنایا گیا ہے بلوچستان کے پسے ہوئے طبقے کے خلاف، اس کا موقف اور بیانیہ بھی وہی ہے کہ ان کو کچل دیا جائے، ان کو مار دیا جائے، ان کی جو ہے آواز کو دبا دیا جائے تاکہ نیشنلی انٹرنیشنلی جو مظلوم طبقہ ہے اس کی آواز جو ہے کسی کے قانون تک نہ پہنچ پائے. تو کب تک یہ کریں گے؟ کب تک ان نوجوانوں کو ماریں گے؟ یہ تو اگر ہم دیکھیں، اگر 2 نوجوان کو مارتے ہیں یا 2 نوجوان کو اٹھاتے ہیں اس کے بجائے 2000 نکالتے ہیں، تو یہ کب تک یہ ریاست اس طرح کریں گے؟ بالکل یہ سوال تو ریاست سے پوچھنا چاہیے سب کو کہ بھائی اب کب تک لوگوں کو مارتے رہو گے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں قومیں جو ہیں وہ مرنے سے، قتل کرنے سے ختم نہیں ہوتی بلکہ خاموش رہنے سے ختم ہوتی ہے. اور بلوچ قوم ہو، چاہے بلوچستان میں بسے ہوئی پشتون قوم ہو، جو مظلوم قومیں ہیں جن پہ جو ہے ظلم اور بربریت جاری ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح پشتون جرگہ ہوا اس پہ لوگوں کو مارا گیا، لیکن وہ ایک تاریخی جو ہے جرگہ ہوا، بجائے لوگوں کے جو 4 لوگ جو ورکرز پی ٹی ایم کے شہید ہوئے. لیکن کوئی ڈرا نہیں، کوئی رکا نہیں. تو ریاست کو اب یہ سمجھ جانا چاہیے کہ بلوچ کی سائیکی کو سمجھ جانا چاہیے. آپ ایک ماریں گے 10 اٹھے گا، آپ ایک لاپتہ کر دیں گے 10 جو ہے روڈوں پہ آئیں گے. تو جو پالیسیز ہیں ان پہ نظر ثانی ان کو کرنی چاہیے، ان کے ہاتھ میں ہے. اگر ہم دیکھیں پچھلے 75 سال سے جب پاکستان بنا ہوا ہے، اس کے بعد آزادی کے بعد یہاں پر صرف بلوچ اور پشتون کی نسل کشی ہو رہے، ان کو اٹھایا جا رہے. جتنی بھی مشینری ہے پاکستان کے وہ صرف ان 2 اقوام پر استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ سلوک کیوں جو ہے نا یہاں پر صرف بلوچ اور پشتون پر ہو رہے ہیں؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ بلوچستان میں آپ جب پشتون ہو یا بلوچ ہو، آپ غلام ہیں. آپ کو ایک کالونی کی طرز پہ جو ہے رول کیا جا رہا ہے. آپ جتنا بھی اس چیز کو ڈینائی کریں، آپ نہ مانیں، لیکن حقائق اسی طرح ہے. اور جب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی بھی کالونائزر جب کسی کالونی پہ قبضہ کرتا ہے تو سب سے زیادہ جو ہے کوشش اس کی وہ ہوتی ہے کہ یہاں کے جو وسائل ہیں ان کی لوٹ مار کی جائے. اور یہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. پورا بلوچستان دنیا میں ایک جو ہے امیر خطہ ہے، لیکن بدقسمتی سے چاہے بلوچ ہو چاہے پشتون ہو، 2 ٹائم کے جو ہے روٹی کے لیے ترسے ہوئے ہیں اس وقت. اور جو لوٹ مار جاری ہے اور جس میں شدت لائی گئی ہے، جس میں تیزی لائی گئی ہے، اس کو جو ہے اور تیز کرنے کے لیے، دنیا کی نظروں سے چھپانے کے لیے پھر پشتون اور بلوچ جو ہے قومیں ہیں ان پہ جو ہے ظلم کیا جاتا ہے، ان پہ تشدد کیا جاتا ہے. حالانکہ ہم نے دیکھا ہے اس سلسلے میں کئی ایسے بے گناہ لوگ ہیں جن کو لاپتہ کیا جاتا ہے، جن کو قتل کیا جاتا ہے. مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو وسائل کی لوٹ مار ہے اس کو چھپانے کے لیے. کیا لگتا ہے ریاست پاکستان یا ریاستی ادارے یا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ جو پشتون اور بلوچ کے جو بڑے جرگے یا جلسے ہوتے ہیں وہ ان جرگوں یا جلسوں کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ کیا وہ اس ملک کے آئین اور قانون کے خلاف ہوتے ہیں؟ کیا وہ اس ملک کے خلاف ہوتے ہیں؟ جیسے 11 اکتوبر کو پشتون قومی عدالت تھا، وہاں پر بھی پاکستان کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں پر آ کر ٹارگیٹ کلنگ کی، جو ہے نا انہوں نے شیلنگ کی اور جتنی بھی مشینری تھے وہ سارے استعمال کی. اسی طرح آپ لوگوں کا جو گوادر میں پروگرام تھا، جو جلسہ تھا، وہاں پر بہت سے نوجوان زخمی ہوئے، شہید ہوئے، بہت سے نقصانات ہوئے. تو کیوں یہ ریاست یا اسٹیبلشمنٹ بلوچ اور پشتون کے جو بڑے جرگے ہوتے ہیں یا جلسے ہوتے ہیں ان کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ جی دیکھیں، اس کا ایک سادہ سا جواب یہی ہے کہ جو حکمرانی کا طرز عمل ہے وہ ہے تقسیم کرو اور پھر ان پہ جو ہے حکمرانی کرو. تو پہلے ہمیں بلوچ اور پشتون میں تقسیم کر دیا گیا، اس کے بعد جو ہے پشتونوں میں جو ہے سب کاسٹ ہے یا بلوچوں میں جو ہے سب کاسٹ ہے اس میں تقسیم کر دیا گیا ہے، پھر زبان میں تقسیم کر دیا گیا ہے. جب بھی ہم پشتون یا بلوچ قوم یا ان کے رہنما کوشش کرتے ہیں کہ ایسی گیدرنگ ہو، کوئی جلسہ ہو جہاں پہ ہم پورے اپنی قوم کو یکجا کر کے ہم آواز بن کے اپنے جو ہے حقوق کے لیے لڑیں، تو اس سے جو ہے ریاست کو کافی مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ساتھ نہ ہو پائے. حالانکہ جیسے آپ نے کہا یا میں نے خود کہا کہ ان جلسوں میں کوئی بھی ایسی غیر قانونی یا غیر آئینی چیز نہیں ہوتی جو حکومت کو ایک جواز فراہم کرے کہ آپ ان کو روکیں. چاہے جلسہ منعقد کرنے سے پہلے کا تشدد ہو ہمارے سامنے ہے، یا جلسہ منعقد کرنے کے بعد کے جو FIR ہیں یا لوگوں کو ہراساں کرنا ہے یا لوگوں کو اغوا کرنا ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے.
کیا لگتا ہے کہ کیا لگتا ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی سربراہ ڈاکٹر ملنگ بلوچ یا ان کے جتنے بھی ان کے جو BYC کی جتنے بھی مکمل اس پارٹی میں یا اس تنظیم میں جن کے رہنما ہیں وہ 25 جنوری جو 25 جنوری پہ آپ لوگوں نے جو جلسہ منعقد کیا ہے اس کے لیے کون سے پلان آپ لوگوں نے بنائے ہیں؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے جو ہمارے خدشات ہیں ہم نے نیشنلی اور انٹرنیشنلی جتنے بھی ادارے ہیں جو ہیومن رائٹس پہ کام کرتے ہیں ہم نے ان سب کو آگاہ کیا ہے، ان کو خطوط لکھے ہیں کہ ہمارا ایک پرامن جو ہے جلسہ ہونے جا رہا ہے، گیدرنگ ہونے جا رہی ہے 25 جنوری کو دالبندن میں، تو ہمارے یہ خدشات ہیں کہ کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے، سڑکیں بند کی جا سکتی ہیں، نیٹ ورک وغیرہ بند کیے جا سکتے ہیں، ہمارے جو ہیں لیڈران کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، تو ان سب کو ہم نے آگاہ کر دیا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ہم اپنے لوگوں میں جا رہے ہیں، ہم جو ہے شہر شہر گاؤں گاؤں 25 جنوری سے پہلے جا رہے ہیں، اپنے لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں، آگاہی فراہم کر رہے ہیں کہ کیا کیا خدشات جو ہیں ہمیں درپیش ہیں۔ تو لوگوں کا بڑا اچھا پازیٹیو رسپانس آیا ہے اور لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ جس طرح آپ نے ذکر کیا راجی مچی کا، راجی مچی میں ایکسپیکٹڈ جو ہے 5 سے 6 لاکھ جو ہے بندہ جمع ہونے تھا، لیکن اس کو روک دیا گیا۔ اس کے بعد جو صورتحال بلوچستان بھر میں پیدا ہوئی اور دنیا میں جو ہے ہائی لائٹ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس طرح اب بھی اگر ریاست اس طرح کچھ کرے گی تو الٹا ریاست کو ہی پھر جو ہے اس کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا۔ بڑی مہربانی وقت دینے کا، شکریہ سر۔